یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت وہ ہے کہ ہر وہ طریقہ کیا جائے، ہر وہ کام کیا جائے جس کا اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، اور جس کے کرنے کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا اس کے اندر پنہاں ہوتی ہے، اس طریقے کو کرنا یا اس عمل کو کرنا، اس کام کو کرنا، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ ویسے تو مسلمان کی پوری زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اسی طرح اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لین، اس کا دین، اس کا بولنا، اس کا سننا، یعنی اس کا ہر عمل اور جسم کے ہر حصے سے اللہ کی رضا ٹپکتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عبادات وہ مخصوص فرمائی ہیں، جس طرح مثال کے طور پر تمام عبادات کی سردار عبادت ہے نماز، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کافی ساری آیات ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو نماز جتنی بڑی عبادت ہے، اتنی ہی ہم اس عبادت کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم اس عبادت کو ادا ہی نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر ہمیں نہ نماز کے آداب کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کے فرائض کا، نہ نماز کے جو واجبات ہیں ان کا، نہ سنتوں کا، نہ مستحبات کا، یعنی کسی چیز کا ہمیں پتہ نہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس نماز اسی چیز کا نام ہے کہ جا کر 2-3 ٹھونگے ماریں اور بس سلام پھیرا، بس چلو جی عبادت ہو گئی۔ نہیں، نماز ایک نماز پڑھنا ہے اور ایک نماز کو قائم کرنا ہے۔ پڑھنا یہ ہے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اپنے طریقے کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق، اس کے مکمل، یعنی جس طرح اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے اسی طرح ہم پڑھیں گے اور اس پر دوام اختیار کریں گے۔ یعنی ایک دن پڑھی یا جمعہ کی نماز پڑھی یا عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد چھٹی نہیں، ہمیشہ نماز قائم کریں گے۔ جس طرح دن کے اندر 5 مرتبہ نماز فرض ہے تو 5 مرتبہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح پڑھنی چاہیے جس طرح اللہ کے پیغمبر نے ہمیں پڑھ کر دکھائی ہے۔ یعنی نماز جتنی بڑی عبادت ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے۔ اگر نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں گے، اسی طرح ایک فرض سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہماری نماز کی وجہ سے ہماری دنیا کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی خوشیوں سے مالا مال کر دے گا، اور ہماری اخروی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی خوشیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن بندے سے، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے، جس کے عقائد و نظریات قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، اس سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی نماز صحیح سالم نکل آئی تو پھر بقیہ حساب کتاب ہوگا، اور اگر نماز کے اندر کمی کوتاہی ہوئی تو پھر باقی حساب کتاب اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو نماز پر توجہ دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو سیکھیں، اس کے الفاظ کو درست کریں۔ پھر اس کے بعد جو نماز کے فرائض ہیں، نماز سے باہر کتنی چیزیں فرض ہیں،
اور نماز کے اندر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت کتنی چیزیں فرض ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پھر نماز کے واجبات ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، پھر جو ضروری چیزیں ہیں نماز کے مفسدات، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو ہمارے چینل پر انشاءاللہ یوٹیوب چینل فضل وہاب عثمانی، اس کو ضرور وزٹ کیجئے گا، اس پہ یہ تمام مسائل آپ کو انشاءاللہ نمبر وائز یہ آپ کو ملیں گے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو سکپ کیے بغیر سنا بھی کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ڈھیر سارا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نماز کے جو الفاظ ہیں ان کے متعلق آپ کو بتائیں گے، پھر فرائض، واجبات، مفسدات، مستحبات، ان چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ نمبر وائز آپ کو یہ بتائیں گے۔ تو آپ ہمارے چینل فضل وہاب عثمانی اس کا وزٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو سنیے گا۔